تھکن کی وجہ سے لمس بازر اس ستارہ کو ان کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پرویز صاحب اس وقت ستارہ کے روم میں گھسی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ویمپ چوہوں سے بچنے کے جواز صاحب ان کا خون پینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ کل کا صبر کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ شکر تھا انہوں نے ادھیان کے آئیڈیا پر عمل کرتے ریان ملک نے اس کے روم کی ایکسٹرا کی بھی لے لی تھی۔ دوسری جانب سب ہال میں بیٹھے، سب غصے سے بڑے بیٹھے تھے۔ دھیان چابی لے کر اپنے روم کی۔ عالم راؤ نے ریان کو تحکم بڑے انداز میں بولا تھا۔ کہاں سے لم؟ وہ بھی آپ کی بیوی کے قبضے میں ہے۔ وہ رونی صورت بنائے بولا۔ عالم راؤ کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کی چالاکیوں پر جو آج اس سے بچنے کا پورا اہتمام کیے بیٹھی تھی، پر ایسا کوئی تالا نہیں تھا جو عالم راؤ کی تابع نہ ہوتا۔ بادشاہ بھی اس وقت بڑا بیٹھا تھا اور لمس ابراہیم سے سخت خفا بھی۔ یہ ادھیان برو کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آئے۔ فنکشن کے بعد ایان ملک نے ادھر ادھر تلاشتے سیب کترتے پوچھا تھا۔ اور کہاں ہوگا، کمینہ عیش میں ہے۔ ہماری والیوں کو بڑکا کر بادشاہ نے دانت پہ سے کہا تھا، جیسے دانت کے نیچے ادھیان وہ عالم راؤ ریان کے روم کی طرف بڑا تھا۔ ریان ملک کا تو چہرہ کھل اٹھا تھا، کیونکہ اب ان کا چلہ پورا ہونے والا تھا، کیونکہ آج تک ایسا کوئی لاک نہیں تھا جو عالم راؤ کے سامنے ٹک پاتا۔ بازی جیسے لاک کھولے تو بابی کو لے کر اٹھ جانا۔ اس کے کان میں غصہ بولا تھا، جبکہ بادشاہ بنا اس کی بات کان در اپنے روم کے جانب بڑھا۔ ریان ملک کا منہ کھل کے اس کی حرکت پر، یعنی اس کا روم ابھی بھی اس پر بند رہنے والا تھا، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں وہاں سے نکلتی تھی، تبھی تو وہ اپنے روم میں جا سکتا تھا۔ پر نہیں، اس کمینے کے درشن ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ دوسری جانب وہ سب سکون سے بیٹھے فرائز کھاتے، ساتھ بار بھی مووی دیکھ رہی تھی۔ چینج ابھی کسی نے بھی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اندر سے لا کر کے پورے سکون میں تھی، تبھی کلک کی آواز سے ڈور کھلا تو اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا ہجر نے تھوک نکلا تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے تو اچھے سے لا کر چیک کیا تھا، پر وہ ایکسٹرا کی بھی تو ان کے پاس ہی۔ جان بمجھ اس کے حلق سے بڑا من ہوا۔ عالم راؤ کی آنکھوں میں خمار اتری تھی۔ وہ کس قدر جان لیوا لگ رہی تھی، جی جان کی جانا۔ وہ ارد گرد بلائے کسی چانس کی کیفے میں اسے دیکھتا معمول لہجے میں بولا تھا۔ ہجر کے وجود میں سنسنی سے پھیلی، جبکہ ستارہ اور لمس نے عالم راؤ کا دیوانہ دھوپ دیکھتے ہنسی دبائی تھی۔ وہ یوں ہی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ عالم راؤ نے بنا تاخیر کے اس کے پھول سے وجود کو اپنے باہوں میں اٹھایا تھا۔ لمس آپی بچہ وہ ہوش میں آتے چلائی تھی۔ میری جان، کیا آپ چاہتی ہیں سب کے سامنے آپ کی آواز خود میں جذب کر لوں؟ وہ اس کی سماعت میں خطرناک سرگوشی کرتا اسے سہمنے پر مجبور کر کے وہ لب پینتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ عالم راؤ کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اس سے باہوں میں بڑی تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ ان کے نکلتے ہی دونوں نے تیزی سے روم لاک کیا تھا۔ ابھی وہ روم لاک کر کے ہٹی تھی کہ لمس ابراہیم کے موبائل پر میسج رنگ ہوا تھا، اور وہ جانتا تھا یہ میسج کس کا تھا، کیونکہ اس کا نمبر سوائے بادشاہ کے اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ لمس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تھا۔ ایک دل کیا تھا کہ رہنے دے، پر ہائی یہ دل اس کا کیا کرتی۔ تبھی ان باکس اوپن کے، جہاں ایک ویڈیو تھی جسے دیکھ لمس ابراہیم کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ کیا ہوا لمس؟ آپ اس طرح اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ گویا ہوئی، پر وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنے روم کی جانب آگے تھی۔ ستارہ ہونک سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گئی۔ موقع پاتے ہی ریان ملک روم میں داخل ہوا، لاک کرتا اس کے جانب آیا تھا۔ وہ اس لیے روم میں داخل ہوا تھا، پاؤں کی مدد سے روم لاک کرتے نرمی سے قالین پر اتارا۔ ہجر کی ٹانگیں کب کبا رہی تھی، کیونکہ اسے عالم راؤ کے تیور ڈرا رہے تھے۔ وہ جو اسٹیج پر بیٹا مدہوش ہو رہا تھا، ابھی کیسے قابو کر پاتی اس کے جذبات کو نرمی سے اس کے نازک کمر میں بازو حل کرتے دیجیے سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکانے لگا۔ وہ پور لرسی نفی میں سار لانے لگی۔ پلیز نہیں جان، بمشکل بولتے ہوئے وہ سن کا رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اس کے وجود سے آزاد کرتا سوفے پر اچھال گیا۔ ہجر کو رکھا جیسے اس کے وجود سے سانسیں کھینچ لی گئی ہوں۔ اس سے دھکا دیتی اس کی گرفت سے نکلتی گلاس سوال کے پاس رکتی، پردے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی گہرے گہرے سانس بننے لگی۔ وہ جو پہلے اپنے ابھرتے جذبات پر قابو پانے کے تگدوگ میں تھا، روم سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کے گلابی اور سفید ڈوریوں میں جھانکتے شفاف کمر پر گئی تھی۔ دل یہ سوچتے بری طرح سے دھڑکا۔ وہ اس کی تھی، اس کے وجود پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا۔ وہ پور اس کی تھی، اس کے وجود کی ساری دلکشی، ساری رعنائیاں باسوسی کی تھی۔ ٹھنڈے سے اس نازک سی پری کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ سے اس نازک سی پری کی حالت خراب ہوئی تھی۔ شاید روم کا ہیٹر بند تھا۔ وہ چلتا اس کے اندر پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی
انگلی اس کی ڈوریوں سے چھیڑتے وہ ہزل کو کپکپا کر رہ گیا۔ وہ ایک دم سے اس کی جانب مڑی تھی۔ مجھے چینج، ابھی وہ بول رہی تھی کہ اس کے ہاتھ گرفت میں لیتے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ اس طرح کچھ مت کہو، بس مجھے سنو۔ اس کے بعد میں انگلیاں پھنسائے چہرہ اوپر کو کرتا اس کی چین پر لب رکھتے محمول سرگوشی میں بولا تھا، جان کیا کر ہے مجھے چینج کرنا۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے خاموش کے بعد اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبے اسے اندر تک جھنجھوڑ چکے تھے۔ سانس لینے تک میں مشکل ہونے لگی تھی۔ اس کے تپتے لب الگ سے اس کی جان نکال رہے تھے۔ نہیں کرنا چینج، اس کے سنہری بالوں کی لٹے چہرے سے ہٹاتے ہمار آلودہ لہجے میں بولتا۔ اب تھوڑی سی نیچے کی جانب سفر کرنے لگا۔ وہ بری طرح سے مچلی تھی اس کی جان لیوا لمس پر۔ پیچھے ہو پلیز، اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ اس کی سراہی دار گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ جہاں بجہاں اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے آنکھیں پھیلائے۔ وہ بولنے کی ہمت میں تھی، لب تو اس کی بڑھتی جسارتوں سے سل چکے تھے۔ پہلو میں اٹھتے شور پر اس کی آنکھوں میں سرخی سے اترنے لگی تھی جو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ میرے بنا سوتی نہیں ہیں، میرے درد پر روتی ہیں، میرے لمس پر مہکتی ہیں، میرے دور جانے پر تڑپتی ہے اور جب قریب آتا ہوں تو آنے نہیں دیتی۔ آپ چاہتی کیا ہے میری جانا؟ وہ اس کی گرد اپنا حسار کستے اس کے سماعت میں جان لیوا سرگوشیاں انڈیلتے ہزل کو حواس باختہ کرنے بطولہ تھا۔ اپنی کمر کے گرد اس کے بازو ہل دیکھ ہٹانے کے تک دو کرتے وہ بے بس سی ہونے لگی تھی۔ پلیز جان، کتنا مشکل تھا اس کے لیے اس شخص کی دہکتی غربت برداشت کرنا۔ کوئی ہزل سکندر شاہ سے پوچھتا۔ لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود سے وہ صحیح معنیوں میں بے جان ہو رہی تھی۔ اس کے بالائی لب کے ہم کو انگوٹھے کی مدد سے دباتے مد بڑی سرگوشی میں بولا تھا۔ وہ آج بن پیے بہک رہا تھا۔ وہ کیا سوچے، اس کی شدت بڑی سرگوشیاں سنتے ہزل کے پورے وجود میں بڑکی لہریں اٹھی تھی۔ وہ اسے اٹھائے بڑھ کی جانب بڑھا تھا۔ نو جان، پلیز نو۔ وہ بری طرح سے مزاحمت کرتے رو دینے کو ہوئی پر وہ اس کو مزاحمت کو نظر انداز کرتے اسے بر پر ڈالتے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کی انگلیاں اپنی مضبوط انگلیوں میں الجھائے اس کے ایک ایک پور پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ ساکر سے لرزتے دل کے ساتھ اس کا لمس محسوس کرتے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ مت کرے پلیز، بے جان سے التجا کی گئی تھی۔ آپ سے دوری اب عالمرو کی جان بھی دے سکتی ہے جان معاشقی۔ اس کے کان میں مدم سے سرگوشی کرتے وہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ اس کے شدت پر لمس اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اپنی کمر پر سلیٹ کرتے اس کا ہاتھ اس کی جان ہوا کر چکا تھا۔ اس کی ڈوریوں میں انگلیاں الجھائے وہ اسے اپنے سینے پر ڈال کے پلیز جان۔ وہ اس کی قربت میں بے حال ہوتی اس کے سینے پر اب مدم آواز میں ملتی تھی پر وہ آج کہاں رحم کرنے کے موڈ میں تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں مجھے میری جان پر اپنی جان کی شدت، بس آپ کے لیے آپ میرے عشق کا میرے سکون کا واحد ذریعہ ہزل جان سلطان۔ میں جانتا ہوں آپ خوب زدہ ہیں بٹ آئی پرامس آپ کا جان آپ کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرے گا۔ وہ محمول نظر سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا اس کے خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، پر وہ اپنے خوف کا کیا کرتی، آپ تو اب اپنی بھی نہیں ہو۔ ساری کی ساری میری ہے، مجھ سے جب آپ دور جاتی ہیں نا تو میری سانسیں رکتی ہیں۔ آپ کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں کس حد تک مجھے عشق ہے آپ سے، اگر جانتی تو کبھی یوں نہ تڑ پاتی مجھے اپنی قربت کے لیے۔ بے قراری سے اس کے ایک ایک نگوش پر لب رکھتے اپنے احساس اپنے لفظوں سے اس کے وجود میں یہ خوشنما احساس بھر چکا تھا وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی شدت سے ہی تو خوف زدہ تھی۔ اب بھی اس کا شدت بڑا لمس بے خطا انداز اس کے دل کو بری طرح سے بے ہنگم کر گیا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں برداشت پلیز۔ اس کے سینے سے لگے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بے حال سی ہوئی تھی۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی جو آج ناممکن تھی۔ میں سمجھتا ہوں میری جان، آج آپ اپنے جان پر رحم کرے۔ میری زندگی میں نروے سے اس کی ڈوریاں کھولتے اسے بر پر ڈالے اس پر جھکا تھا۔ مجھے عشق کا ان آنکھوں سے جو میرے دور جانے پر بے چین ہوا کرتے، اس کی سنہری آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے جو سرخیاں بکھیرتے عالمرو کو پاگل کر رہی تھی۔ مجھے عشق تمہارے ان گلاب رخساروں سے جن پر سرخی لانے کا باعث میرا اور صرف میرا عشق ہے۔ اس کے اپنی قربت میں دہکتے گلال رخساروں پر جھکتے میں لمس چھوڑنے لگا۔ وہ سنتی ہوتی اس کا ہر عمل سہن کر رہی تھی۔ مجھے عشق ہے ان ہونٹوں سے جن کی ساری سرخیاں، جن کا قاتل ہم صرف اور صرف عالمرو کے لمس سے مہکتا ہے۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھتا، وہ بہکتے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گلال رخساروں سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے وہ اس کے رہ سے اسان میں ہٹا کر گیا تھا۔ وہ اس کی ٹی شرٹ کو جگڑتے
پڑے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے میں بے حال تھی، جو مزید اس کے سانسیں خود میں الجھا رہا تھا۔ ہجرت کو رگ رہا تھا، اب نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اب آنکھوں سے آنسو جاری تو اس کی بکھری سانسیں دیکھ اسے رحم آیا۔ وہ بامشکل روح اس کے چہرے میں اس کی محبت سے ملی سرخیاں لرزتا وجود بھیگتے سرحلاب پھر سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ جھکتا کہ فوری سے پہلے اس کے سینے میں گہرے گہرے سانس لیتی منہ چھپا چکی تھی۔ وہ جھکتا نرمی سے اس کے شانوں سے اس کے سنہری بال ہٹاتے اس کے کندھے کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ لمس میں بے حد جنونیت تھی، ہزل کا پور نم ہوا تھا۔ وہ برداشت نہ کر رہے اس کے ہزار سے نکلتے روح موڑ کی۔ ابھی وہ ٹھیک سے اپنی بکھری سانس سے باہر نہیں کبار تھی۔ وہ ظالم ظاہر اس کے پشت پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتا اسے بے بس کرنے لگا۔ وہ مٹھی میں بیڈ شیٹ بوتی جلتی آنکھیں میچ کی، وہ دانتوں میں اس کی ڈوریاں دبائے اس کی شرٹ ڈھیلی کرتا ایک جھٹکے میں اس کا روح اپنی جانب موڑتا، ایک بار پھر سے اس کی کپکپاتی پنکھڑی پر جھکتا اس کے سانسوں کی مہک خود میں جذب کرنے لگا۔ اپنی سانسوں کے لیے تڑپتی اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کے منہ کے برسانے کی طرف وہ رحم کھاتے اسے آزادی دیتے اس کے کانوں سے بوندیں نکالنے لگا جو اس کے کام میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ وہ پوری سانسوں میں بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے حیا سے جھکی آنکھیں اس کی کان کے لو پر لب رکھتا وہ مزید بوجھل کر چکا تھا۔ وہ اب ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو پھولوں کے زیورات سے آزاد دیتا، اس کے کندھے سے شرٹ ہٹاتے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ بکھری سانسوں سے اب مزاحمت کرنے کے لائق بھی نہیں بچی تھی۔ اس کی چاندی ساعتوں سے وہ بے حال ہو گئی تھی۔ مجھے سے نن نہیں ہوگا جان، وہ لرزی نم آواز میں بولی تھی، اس کے خود کو رکتے ہاتھ تکیے سے لگا چکا تھا۔ وہ تو پہلی شدت سے ہی نہیں سمجھی جب اس کے سلگتے لمس اب جا بجا اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ بے بسی سے اس کی گرفت میں اسے پکارا تھا، گردن سے چہرہ ہٹاتے اسے دکھا۔ آہستہ ہوئے ہرٹ نہیں کروں گا اپنی باہوں میں بکھرتی اس دل نشین کی خوفزدہ چہرے کو دیکھتے اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ بکھری سی بے حال حالت میں اس کی جانب دیکھتے آنکھیں سختی سے میچی تھی، پھر اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ مدھم آواز میں درد کر رہا تھا، مجھے آپ چاہیے پر ڈر لگتا ہے۔ اس کے چہرے کرتے آنسو بہاتے نم لہجے میں بولی تھی۔ عالمرو کی آنسوں پر تبسم بکھرا تھا، وہ کتنی پیاری سی تھی تو معصوم تھی۔ اس کی بیوٹی بون پر جھکتا بے حد نرمی سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اب مزاحمت نہیں کرتی، بس کپاتے دل کے ساتھ اس کا دہکتا لمس برداشت کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اسے جدا ہوا اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتا اس پر جھکا تھا۔ وہ سے زرد پڑتی اس کے برہنہ کندھوں میں اپنے نہان گاڑ گئی تھی۔ اس میٹھی سے چومے وہ سرشاہت اس کی شرٹ ہٹاتے اس کے دل کے موقع پر لپکتا رکھ گیا تھا۔ وہ سسکی تھی جو اس کی جان آج ایسے حیوانیوں میں لینے پر تلا تھا، اب رائے فرار نہ پاتے اس کی پناہوں میں۔ وہ قابل دھڑکنوں سے آنکھیں زور سے میتے بیڈ شیٹ مٹھی میں بینچی تھی، اس کے ہاتھ شیٹ سے ہٹاتے اپنی انگلیوں میں الجھائے تھے۔ I promise I will not hurt you my golden doll. لیمپ سارے لیمپ بجاتے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ سرد رات کی اوٹ میں وہ پور اس کی پرتاپش قربت میں دہکتی بے حال ہو رہی تھی۔ چاند بالوں کی اوٹ سے اس دلکش لمحوں سے حیا زدہ ہوتا واپس چھپ گیا تھا۔ جانے دھیان آپ اتنی دیر سے اندر کون سا چیلا کاٹ رہی ہے، مجھے بھی ذرا بتلائیے، مل کر کاٹیں گے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈریسنگ روم میں بند تھی، جس پر وہ اب ڈریسنگ روم کا دور نہ کرتے طنزیہ انداز میں بولا تھا کہ ادھر ادھر بھٹکتی مہر کامل اس کی آواز پر کپ کپائی۔ 2 ماہ شادی کو ہوئے تھے، مجال تھی تو جس شخص اسے ایک پل کو بھی چین لینے دیتا۔ دیان آپ ایک نمبر کے سنگ ہیں، بالکل باہر نہیں آؤں گی، وہ لرزے دل کے ساتھ ترشی سے بولی تھی، جس پر ادیان نے داد میں آبرو اچکا تھا، یعنی ادیان سے ہوشیاری۔ ڈارلنگ سوچ لے، باہر آئیں گی یا پھر میں اندر آؤں؟ سزا بڑی تو آپ ہی پھر مجھے ظالم کہیں گی، وہ سکونتے ای میل چیک کرتے اپنے سیکرٹری کو میل سینڈ کرتے بولا تھا۔ اندر وہ اس کی بات سنتے جنجلائی تھی، دل چاہا تھا جا کر اس کی بلیک میل کے بال نوچ لے یا اپنا سر کہیں دے مارے۔ دیان پلیز تنگ مت کرے، ہم گھر نہیں ہیں، پلیز میرے اچھے بڑے ہسبینڈ، وہ آپ کی بات منت کرتے آخر میں اسے مکھن لگاتے بولی تھی، جس پر وہ چادر انداز میں آفت انسان مسکراتا تھا۔ اوکے میری جان، آج بخشا آپ کو، وہ دریا دلی سے بولا، جس پر وہ کھل اٹھی، پھر ایک دم سے چوکس ہوئی۔ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ دیان لہجہ مشکوک تھا۔ بالکل سچ میرے جنون من، وہ نہایت شریفانہ انداز میں بولے، جس پر وہ صدا کے معصوم یقین کرتے ڈریسنگ کا دروازہ کھولے باہر کوئی اور اگلے پل وہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ دھوکے باز ادیان، پان چھان چھوڑیے مجھے،
وہ چلاتی غصے سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جس پر وہ کہا لگاتا اسے بیڈ پر پھینک دے اس پر جھکا تھا۔ ادھیان سے ہوشیاری میری جان، وہ جھکتا اس کے گلابی رخسار پر دان کر کے لمس کامل کے وجود میں سنسنی سے پھیل گئی تھی۔ دھیان بلس ہمگا نہیں، اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی، جسے اپنی باہوں میں بڑھتا اس کے حواس ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ فرق نہیں پڑتا مجھے، آپ چاہیں ہر وقت ہر جگہ آپ کو کچھ دیر محسوس نہ کرو تو مجھے آپ کی کمی ہونے لگتی ہے۔ میری سانسوں میں گلی وہ خوشبو ہے، آپ جو کچھ دیر دور ہو تو دھڑکنیں بھی چلنے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے مدھم سرگوشی میں بولتا اس کی جان ہوا کرنے لگا تھا۔ کسی دن سانسیں روک دیں گے دھیان، اس کی سانسوں پر ہاتھ رکھتے اسے شرٹ لیس محسوس کرتے کپ کپاتے لہجے میں بمچ کر بولتے آپ میرے لیے لیجیے میری جنون من۔ وہ محمود نظر سے اس کے گلال بکھیرتا چہرہ، دلکش چہرہ دیکھتے ہمارا الٹا لہجے میں بولتا، نرمے سے اس کی پنکھڑی کو خود میں الجھائے گیا۔ وہ ساتھی سے آنکھیں میچے اس کی گردن میں بازو حال کرتے لرزتے دل کے ساتھ برداشت کرنے لگی، جس کی شدت برداشت کرنا ہمیشہ اس کے بس سے باہر ہوتی تھی۔ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے میری جان، مجھے آپ کی بہکی سانسوں سے بہکانا زیادہ اچھا لگے گا تو سزا کے لیے تیار ہے۔ اسے اس کی سانس کو آزادی دیتا اس کے بال دھکے پر بکھیرتا اس کی بیٹی بون پر دانتوں سے ہلکے ہلکے بائر کرنے لگے۔ وہ تڑپی تھی اس کی جان لیوا عمل پر۔ دھیان برے ہیں آپ، اس کی جان لیوا حرکتوں پر رو دینے کو ہی سانسیں بولتے سے سینے میں الجھنے لگی تھی۔ دھیان تو ازل سے برا ہے میری جان، آپ نہیں پنگا لی ہے، اب بھگتیے۔ اس کی شرٹ ہٹاتے اس کے دل کے مقام پر بھی یہی عمل دہراتے اسے پاگل کرنے لگا۔ پلیز دھیان ایسا نہیں کرے، اس کی پشت پر نہم کرتے سسکی تھی جو اس کی جان نکالنے پر تلا تھا، تو پھر اپنا وعدہ پورا کرے ورنہ پوری شب تڑپنے کے لیے تیار ہے میرے جنون من۔ وہ کس قدر مطلبی تھا، اسے بس اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی اوپر کو ہوتی اس کی گردن اور کندھے کے درمیان دانت گاڑ گئی۔ دھیان محسوس ہوتا اس کی کمر کے گرد بازو حال کرے گھومتا اسے اپنے سینے پر ڈال گیا۔ وہ یوں ہی اس پر جھکی، میرا غصہ نکالنے میں مگن تھی جب وہ ہنس کر اس کا دیا درد برداشت کرتا اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالتا اس کی کمر کے بیچ ہم پر اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ بس اس پر وہ مزید پاگل ہوتی اپنی گرفت سے تیز کر گئی۔ آئی لو یو میرے جنون من۔ وہ نرم سرگوشی اس کی سماعت میں سونپتا اسے کام کر اس پر وہ پرسکون ہوتی اتنی گہری گہری سانس بھرتی اس کے سینے پر ڈہ سکی۔ وہ نرمی سے اس کے بعد میں انگلیاں پھنسا اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا، اس کے لبوں پر لگا اپنا ہوں دیکھ ادھیان کے سیاہ آنکھوں میں سرور سا طاری ہوا تھا۔ مزید جنونی لمس کامل کے سر میں آنکھوں کی سرخیوں نے کر دیا تھا۔ اس سے اس بار جھکا تھا اس کے نازک سے پنکھڑی پر لگے رنگ چرانے لگا۔ وہ بھی اب بنا مزاحمت کرتے آنکھیں موند گئی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کی سلوٹ کو خود میں جذب کرتے کروٹ بدلتے اس سے بار ڈالتا، جنونیت سے اس کی سانسیں خود میں جذب کرنے لگا تھا، جس پر وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتی آنکھیں میچ گئی۔ وہ شخص اس کی زندگی تھا اور اس کا لمس اس کے لیے آب حیات، اگر وہ اس کی زندگی میں نہ تھا تو وہ اب تک تنہا سسک کر مر جاتی شاید۔ وہ عملہ چرارہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ڈور کے سامنے آئی تو ڈور لگاتے ڈور کھلتے اندر ڈال ہوئی تھی، جہاں وہ کوچ پر ہاتھ نیچے کو لٹکا لیٹا تھا۔ ہاتھ سے ٹپ ٹپ گرتا ہوں دیکھ لمس ابراہیم کا دل چھنی ہوا تھا۔ وہ تیزی سے وارڈروب سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے اس کی جانب تھی، وہیں کلین پر بیٹھے اس کا ہاتھ تھامتے خون صاف کرتے ڈریسنگ کرتے بے آواز رو رہی تھی۔ کس قدر بے رحم تھا وہ شخص جو اسے ہر وقت ہلکان کیے رکھتا تھا، وہ بھی بنا مزاحمت کیے سکون سے ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ ڈریسنگ کرتے وہ باکس وہیں رکھتی، بیڈ پر گرتی پھول پھول کر روتے ہوئے چلتا اس کی جانب تھا۔ وہ اٹھتی، وہ ستم گھر کے سامنے آئی تھی۔ آئی ہیٹ یو سہل، مار کیوں نہیں دیتے مجھے ایک ہی بار۔ اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچے بری طرح سے روتی چلائی تھی، سانس بری طرح سے پھول گیا تھا، تبھی وہ دوبٹے کے اوپر سے اس کے بالوں کو نرمی سے جگڑتے اس کی ٹوٹی سانسوں کو ڈور تھامتا اس کے نازک سی کمر کی اپنا ہزار کھینتا کرتا کرتا اپنے سانس اس پر اتارنے لگا، جس پر وہ آنسو بہاتے بے بس ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی سانسیں معمول پر لاتا دور ہوا تھا۔ اور آئی لو یو جاننے جاں، وہ اس کے پیچھانے پر لب رکھتے مدھم سرگوشی میں بولا تھا۔ وہ بے بس سے لڑتی اس کی شرٹ کو مٹھی میں بیچ گئی۔ آپ ظالم شاہ، قسم سے بولتے سسکتے اس شخص بس اس کی جان لینا چاہتا تھا، اسے مزہ آتا تھا، اسے ستا کر کوئی سکون ملتا تھا، اسے جانتا ہوں سر ہم کرتا اس کا الزام قبول کر کے آپ برے ہیں شاہ۔ وہ موقع اس کے دل کے مقام پر رسید کرتے شکوا کہ نہ ہوئی کیوں جاتی ہو دور مجھ سے، تم بھی تو ظلم کرتی مجھ پر میرے جنون، پھر اپنی باری شکوا کیوں۔ اور جنونیت سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے پرشدت لہجے میں بولا تھا، کیا ہر بار ایسا ہی کریں گے؟ کیوں کرتے ایسا، کیوں جان نکالتے ہیں میری؟ خدا یہ ظلم مت کیا کہ میں اب دور نہیں جاؤں گی۔ وہ آنسو بہاتی اس کے پیروں پر اپنے پاؤں رکھتے ایک ایک نکوچ پر لب رکھتے نرم آواز میں بولی تھی۔ وہ محسوس آنکھیں مندے اس
کا کومل گلدار لمس محسوس کرنے لگا۔ ہاتھ دھیرے سے اس کی شرٹ کی ڈوریوں میں الجھائے تھے۔ وہ سانس روکی اور اگر دور گئی تو وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا اس کی اشارت پر اپنا لمس بھگوتے مدھم آواز میں بولا تھا، میں نہیں جاؤں گی پلیز پرامس۔ وہ مشکل اس کا دہتا لمس برداشت کرتے کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی۔ بادشاہ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اپنی مرضی کا جواب پاتے وہ مشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے سر اٹھائے، اپنے حساب میں سے نازک سے جل پڑی کو دیکھتے لگا۔ چوٹ بے انتہا دل ربائی بکھیرتی خوبصورتی کی تفصیل لگ رہی تھی۔ رونے سے آنکھوں کا کاجل اب بکھرا بکھرا تھا، بے تحاشا رعنائیاں لیے ہوئے تھا۔ رخسار پر اس کی قربت کے بکھرے رنگ مصنوعی رنگوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھے۔ لرز سے لبوں پر بکھرے رنگ اس کی آواز میں ہماری بڑھنے لگے تھے۔ اس کے نچلے لب کو انگوٹھی کی مدد سے ہلاتے مصنوعی رنگ چٹانے لگا۔ اس کے عمل پر وہ جی جان سے لڑی تھی۔ بے شک میری جان آپ کو فرصت سے بادشاہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاگل کر ہے آپ کا یہ روپ، کل تو آپ واللہ بادشاہ کی جان ہی لے لیں گی، کہیں بادشاہ کی سانسیں ہی نہ روک جائیں۔ وہ محمود نظروں سے دیکھتا ہمار الوداع لہجے میں بہتا لمس ابراہیم کی جان نکال گیا۔ ایسا نہیں کہیں شاہ۔ وہ سیسی کی اس کی بات سنتے وہ نرمی سے اس کی سیاہ قطعی آنکھوں پر لب رکھتا ان کی نمی اپنے لبوں سے سمیٹ گیا۔ چینج کا لئے میری زندگی وہ چاہتا تھا۔ وہ بے سکون تھی اس لباس میں، تب اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا، پھولوں کے زیورات اتارتے محبت اور الفت سے گویا وہ ڈریسنگ کی جانا بڑی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ چینج کرتی بڑھ کے جانا بھائی۔ بادشاہ نے اپنی باہیں واقع تھی جس پر وہ خاموشی سے اس کی باہوں میں سماتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔